میرا نام پروفیسر محمد جمیل قریشی اور اس وقت میں ایز اے پرنسپل گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول میں خاص سرو کر رہا ہوں۔ ریسنٹلی یہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے لاسٹ ایئر سے۔ یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا اسکول ہے اور میرے پاس گورنمنٹ اسکولس میں اس وقت جو میجورٹی بچوں کی آ رہی ہے وہ ہے یعنی میڈیم، ہمارا جو ایک آبادی کا جو طبقہ ہے، اور بلو میڈیم یا لوور ہمارا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو غریب بچے زیادہ تر ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے تمام فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اور یہ جس ادارے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں کمپریہنسو اسکول شہر کا ایک قدیم یعنی کہ تاریخی اسکولس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ بہترین ہمارے پاس بلڈنگ ہے، ٹیچرس ہیں، اور سائنس مٹیریل ہے، اسپورٹس مٹیریل ہے، جو بھی ہے ہم اس کا پراپر ایک یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ بلڈنگ کے حوالے سے میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ اسکول بہت ہی قدیم ہے، 60 کی دہائی کا بنا ہوا ہے، تو اس میں مرمت اور تعمیر کی اور اس کی یعنی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ میرے چارج لینے کے بعد ہم نے مسلسل اس کے اوپر جو ہے خط و کتابت کی بالا حکام کی طرف، اور ہمارا جو ایجوکیشن ورکس ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو اللہ کی مہربانی سے اسی سال ہمارا 14 ملین کی NIT منظور ہوئی ہے، اور سیکریٹری اسکول ایجوکیشن جناب غلام اکبر لیغاری صاحب نے 2 بار اس اسکول کو وزٹ کیا ہے، اور چونکہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے، ہماری ریجنل ایڈمنسٹریشن یہاں پہ مسلسل اس کو لک آفٹر کرتی ہے۔ کام مینٹیننس ریپیئر کا شروع ہوا ہے، جس سے بڑی توقع اور امید بندی ہے کہ یہ تاریخی ادارہ اب اس کی یعنی کہ ریہیبلیٹیشن دوبارہ سے ہوگی اس کا، اور دیگر البتہ بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ ہمیں مزید جو ہے فیسلٹیز جو جدید دور کی ہیں، فزیکل فیسلٹیز، ان کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم ایجوکیشن اپنی سائڈ پہ اگر آئیں تو مین پاور کے حساب سے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے مین پاور ایک مین رول اس کا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف سندھ نے یہ بہت بڑا ایک ہسٹوریکل اسٹیپ لیا ہے کہ میریٹوریس اپائنٹمنٹ ہوئی ہے پرائمری ٹیچرز کی اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی۔ تو میرے پاس جو سینئر اساتذہ ہیں وہ بھی میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈویژن کی جو بیسٹ ٹیچرز میرے پاس موجود ہیں، جن کے ساتھ یہ اسکول چل رہا تھا، اور اس میں مزید ایک یعنی کہ اضافہ، ایک بہت اچھا اضافہ ہوا۔ جونیئر اسکول ٹیچرز میرے پاس 18 نئے آئے ہیں، جس کی وجہ سے میرا سسٹم بہت اچھا ہو گیا۔ پہلے میرے پاس جو ہے 12 سیکشن تھے، جس میں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں سے انگلش میڈیم ہمارے پاس تھا، چھوٹی کلاسز میں نہیں تھا۔ تو اس میں ہم نے انیشیٹو لیا، محنت کی، اساتذہ کے آنے کے بعد ہم نے اب 6ٹھی کلاس سے انگلش میڈیم بھی سٹارٹ کر دیا۔ تینوں میڈیم میں ہمارے پاس ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے پہلے جو 12 سیکشن کا ایک ادارہ چل رہا تھا، اب اس کے سیکشن بڑھ کے 21 ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک ونگ ہمارا کلاس رومز کا جو اس میں مینٹیننس ریپیئر کا کام بھی چل رہا ہے، جیسے ہی وہ ہمیں ہینڈ اوور ہوگا تو ہم اس کو اور زیادہ یعنی اچھے اور معیاری طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ جہاں تک کوالٹی کی بات اگر کی جائے تو وہ ایک اوور آل ہمارے یعنی سندھ کا مسئلہ ہے کہ بقیہ صوبوں کے مقابلے میں ہم تھوڑا سا مقابلے سے پیچھے تھے، لیکن اب جو نئی ہمارے پاس مین جو اضافہ ہوا ہے فیکٹر، وہ ٹیچرز کا ہے کہ، اور اس کی جو چینج آئے گی یہ ایک دم سے ایک لفظ سے نہیں آئے گی، وقت کے ساتھ آئے گی۔ تو ہم انشاءاللہ کوالٹی کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری کلاس رومز کو وزٹ کریں، میری باتوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل یا سننے یقین کرنے کے بجائے آپ اس کو عملی طور پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی تعلیمی نظام چل رہا ہے، اور میرے پاس ایڈمیشن آ رہے ہیں۔ اس وقت ایڈمیشن ہمارے کنٹینیو ہیں، ہمارے پاس کلاس 6 میں تقریباً 120-25 سے زیادہ ایڈمیشن ابھی ہو چکے ہیں، اور اس طریقے سے بڑی کلاسز میں بھی، اسپیشلی 9th میں اور 11th میں ہمارے پاس ایڈمیشن آ رہے ہیں۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، اور تھیوری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا پریکٹیکل ورک بھی، کیونکہ ہمارا اسکول اور
ماشاءاللہ اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے، سبجیکٹ وائز لیبارٹریز ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں. تو ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ایک اچھا یوٹیلائزیشن ہو، تو اور ہمارے غریب بچے بھی وہ ایجوکیشن لے سکیں جو کہ اچھے اور بڑے اداروں کے اندر ہوتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دعویٰ تو بڑا نہیں کرتے، ہم عملی طور پہ اس کا انشاءاللہ ثبوت پیش کریں گے. اور وقتاً فوقتاً ہمارے جو افسران تعلیم کے آتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریبی یہ ادارہ ہمارا شہر کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوگا. اب دیکھیں، بحیثیت مینیجر کے، ایڈمنسٹریٹر کے، میں تو ایک پلان کرتا ہوں، اور اس میں پورا جو اصل جو رول ہے وہ میرے اسٹاف کا، میرے ٹیچرز کا، اور آفیشیل مینیج کرنے والے جو دوست ہیں، اسٹاف کے لوگ ہیں، ان کا ہے. ہم یہاں پہ اچھا پلان کر کے ایک آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حساب سے یا ریگولر کریکولر ایکٹیویٹیز کے حساب سے ہمارا بہترین اس کے اوپر جا رہا ہے. اور گیمز کے حوالے سے تو ہمارا اسکول لیڈنگ اس کا رول ہے. کوئی بھی گیم ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو یا ہمارے اسپورٹس کے دیگر ایونٹ ہوں، اس میں ہمارے بچے تقریباً جو ہے ونر ہوتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اسپیچ ہے، کوئز ہے، اس میں بھی اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے، اساتذہ کی محنت ہے، وہ بچے اب آگے آ رہے ہیں. ہم نے لائبریری کو فنکشنل کر لیا ہے. ہمارے اسکول کا ایک بہت بڑا ایک کمپوننٹ ہے، ہمارا جو تاریخی کمپوننٹ ہے، ٹیکنیکل سائٹ. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی، ہمارے کورٹ سے بھی ایسے سخت احکامات ہیں کہ ٹیکنیکل سائٹ کو بھی فنکشنل کیا جائے. تو وہ بھی ہمارا پلان میں شامل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ٹیکنیکل ونگ کے سارے ہی ٹریڈ ہم انشاءاللہ فنکشنل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں کچھ ہمیں ضروریات ہیں، کچھ ہمیں مٹیریل چاہیے، کچھ ہمیں ٹریننگز چاہیے، ریفریشر کورسز چاہیے جو اساتذہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. البتہ ایک ہمارا جو یعنی کہ ضرورت ہے، وہ پوری بلڈنگ کے لیے ہمیں ADP اسکیم چاہیے. ہمیں جو M&R میں سے 14 ملین ایک بہت کم اماؤنٹ ہے، اتنے بڑے 16 ایکڑ رقبے پہ پھیلے ہوئے ایک بڑے تاریخی ادارے کی ریہیبلیٹیشن، اس کے لیے یہ بجٹ بہت ناکافی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ADP اسکیم میں شامل کیا جائے اور اس کو کمپلیٹ اس کے ریہیبلیٹیٹ ہونے تک اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے درمیان میں، بلکہ اس کے سارے ہی کمپوننٹ ہیں، چاہے وہ ہمارا ملٹی پرپز آڈیٹوریم ہے، یا ہمارے پلے گراؤنڈس ہیں، یا ہمارا سبجیکٹ وائز لیبارٹریز ہیں، یا ہمارے کلاس رومس ہیں، سائنس مٹیریل ہے، اسپورٹس مٹیریل ہے، لائبریری بکس ہیں، اور سب سے اہم جو ہے وہ کمپیوٹر لیب ہے. کمپیوٹر لیب کی مجھے بڑی شدید ضرورت ہے. میرے پاس جو پہلے لیب میں پروویژن موجود ہے وہ تقریباً 2007 کا اور 5 کے دور کے جو پرانے، اور وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں سسٹم سارے کے سارے. اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے، مجھے لیٹسٹ ماڈل کی جو ہے کمپیوٹر لیب چاہیے. اس کے لیے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ موجودہ دور میں اگر ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو الیکٹرانک سائٹ پہ اور اس کمپیوٹر سائٹ پہ ہمیں بچوں کو IT سائٹ پہ آگے لے کر جانا ہوگا. تو یہ چیزیں میرے ادارے کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو اس سے کوالٹی ہمیں اور اچھی ہم کرنے میں ہمیں سپورٹ ملے گی. ایک تو ہمارا ملٹی پرپز آڈیٹوریم، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کمپیوٹر لیبس، یہ ہمارے اپڈیٹ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے یہ. میں ایک تو ہماری ریگولر کلاس رومز کی جو ٹیچنگس ہیں، ہمارا سلیبس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اصل چیز جو ہے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کا رول ہے. اور یہ والا جو ہمارا جو سائڈ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی توجہ بہت کم ہو گئی ہے. اور اس وقت جو سوسائٹی میں ہمارے جو موسٹلی بچے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اتنا اسٹف ان کو مل رہا ہے کہ جو مس گائیڈ بھی ہو رہے ہیں اور ان کا مس یوز بھی ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً بچوں کے سیشن ایسے رکھتے ہیں جس میں ایک تو ہماری سب سے بڑا رول جو ہے وہ ہمارے گیمز کا ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ہے، جس کو اب ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے، کہ اس کے ذریعے ہم بچوں کی توجہ ہٹا کے ان کو ہم ان مفید اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف لے کر آئیں گے. تو ان کا ایک تو اساتذہ کے ساتھ ایک قریبی تعلق قائم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ صحت مند سرگرمیاں بچوں کو فضولیات سے بچانے کے لیے بھی ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ہمارے پاس مختلف کوئی بھی خصوصی ایام آتے ہیں، چاہے وہ یوم آزادی کا ہو، میلاد النبی کا ہو، یا یوم دفاع کا ہو. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں شراکت ان کی کروائی جائے. ہمارے بچوں نے
تقریباً تمام ہی ایونٹ میں، چاہے وہ کمشنر آفس میں ہوں، بورڈ کے ہوں، وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اب بھی ہمیں ایک کمپٹیشن ہمارا انٹر اسکول جو ہے وہ پبلک اسکول میں ہونے جا رہا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کا، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارے مختلف یہاں پہ این جی اوز ہیں، کیونکہ ایک این جی او نے ریسنٹلی اجرک ہال میں ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں ڈیبیٹ میں اور ہمارے بچوں نے پوزیشن لی تھی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے ایونٹس کے اندر ہم مواقع فراہم کریں، تاکہ وہ نہ فقط اس اسکول کے اساتذہ بلکہ باہر کے ماحول میں بھی جا کے ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے، ہمارے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرس ہیں، اس میں ہم ان کے ساتھ ان کا انٹریکٹ کروائیں، دوسرے اداروں کی ان کو وزٹ کروائیں۔ تو جیسے اب کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے پبلک اسکول میں، تو وہ فقط ایک اسپورٹس کا کمپٹیشن نہیں ہوگا، ہمارے بچے وہاں جا کے ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ تو اس سے یہی ایک طریقہ ہے، ہمارے پاس تعلیمی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو صحت مند اور مفید اور یعنی حب الوطنی کے جذبات ہم ان کے اندر ابھار سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بچے بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے اس ٹیلنٹ کو ہم سامنے لے کر آئیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ کسی دور میں ہم جب ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں ایسی ایکٹیویٹیز ہماری معمول کی تعلیمی تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ ہم نصابی سرگرمیاں یہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے کی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی ان کا ایک یعنی بلا واسطہ ایک انٹریکشن ہوتا تھا۔ اب بھی جیسے مثال کے طور پہ ہم 6 ستمبر یوم دفاع کا پروگرام ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ میجر مسرور صاحب جو ہمارے میرپور خاص کی بہت نامور شخصیت ہیں، جنہوں نے ذاتی طور پہ 65 کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور ٹینکوں کی ریجمنٹ میں ان کا بڑا رول تھا، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو وہ اسپیچز کرنے کے بجائے ہم پریکٹیکلی میجر صاحب کو لا کے جب ان کے سامنے ہم ان کا ملاقات کروائیں گے تو اس سے ایک اچھا میسیج بھی جاتا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انتظامی افسران، چاہے وہ ضلع کے ہوں، ڈویژن کے ہوں یا ڈپارٹمنٹ کے ہوں، کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے چینلائز کریں۔ ان کی طرف سے ہمیں باقاعدہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا شیڈول بھی ملتا ہے اور ہم اس کو پورا فالو کرتے ہیں۔ امید انشاءاللہ اچھی رکھنی چاہیے اور محنت جو ہمارے اختیار میں ہم اس میں کمی نہ لائیں، تو انشاءاللہ ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے بھی کسی سے ٹیلنٹ کے مقابلے میں کم نہیں ہیں۔ اور اس وقت تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس میں بہت اچھا ایک یعنی مسابقتی ماحول پیدا ہوا ہے، کمپٹیشن آیا ہے۔ تو ادارے تو سب ہمارے ہیں اور بچے بھی سارے ہمارے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، پبلک سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ میں، تو ان کا ایک آپس میں جو ہے کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے، تاکہ ایک اچھی کوالٹی بھی اور دیکھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی ہمارے بچوں کو